ٹھیک ہے، اور چوتھا سوال یہ ہے کہ ہماری شریعت میں زندگی کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے، لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر مسئلے کو شریعت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا سکتا، کیونکہ اس طرح کرنے سے انسان شدید حرج میں آ جاتا ہے اور شریعت نے حرج کو اٹھا دیا ہے۔ آپ کیا فرمائیں گے؟ اچھا، ابھی وہ بڑا مفتی ہے جس نے یہ جملہ بولا، اس سے پہلے حرج کی تعریف معلوم کر لیں کہ اس کو حرج کی تعریف بھی پتہ ہے کہ نہیں پتہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، شرعی احکام خود شریعت نے ہمیں بتائے ہیں۔ اگر ان شرعی احکام کے اندر فی نفسی حرج موجود ہوتا تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ شریعت نے حرج اٹھا دیا ہے، تو کیا شریعت پھر حرج میں مبتلا بھی کر رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر شرعی حکم، ہر مسئلے کا شرعی حل حرج کے ساتھ نہیں ہے۔ ہاں، جہاں حرج محسوس خود شریعت کو ہوا، شریعت وہاں پہ رعایت دے دیتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی مقام پر واضح طور پہ شریعت کی طرف سے رعایت نہیں ہے تو پھر اس منصب کو سپرد کر دیا گیا ہے علماء اسلام پر، اور علماء اسلام کی طرف ان کو سپرد کر دیا گیا ہے، یا مفتیان کرام، مجتہدین، اور یہ ہر دور میں رہیں گے۔ لہذا اس میں بھی عوام الناس کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ کسی مسئلے کو دیکھ کر سوچے جی شرعی حکم بہت سخت ہے تو میں حرج میں پڑھ رہا ہوں تو چلے میں رعایتی پہلو اختیار کر لوں۔ یہ علماء، فقہاء اور مجتہدین کا کام ہے کہ وہ یہ بتائیں گے کہ اس مسئلے میں آپ کو رعایت مل سکتی بھی کہ نہیں، اور جس کو آپ حرج سمجھ رہے ہیں شریعت بھی اس کو حرج سمجھ کر آپ کو رعایت دینے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس نے کہا بالکل غلط کہا، وہ جاہل شخص ہے اور وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ ہر مسئلے کو شریعت پر پیش کرنا ہم پر فرض اور واجب ہے، ہر مسئلے کو پیش کرنا ہوگا اور اس کا شرعی حل تلاش کرنا ہوگا۔ ہاں، اب جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر اس شرعی مسئلے کا جو حل آپ کے سامنے آیا ہے، آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے میں حرج محسوس ہو رہا ہو، تو اس کے لیے پھر علماء کرام سے رجوع کریں کہ کیا مجھے حرج محسوس ہو رہا ہے، اس میں رعایت کے پہلو نکل سکتا ہے کہ نہیں۔ اگر وہ کہیں یس تو پھر آپ رعایت حاصل کر لیں، نو تو اگر آپ کو مشکل لگ رہا ہے تو یہ غلط ہے، وہ حقیقتاً مشکل نہیں ہے، ورنہ علماء رعایت دے دیتے، اس پر آپ کو عمل